اس کا ازالہ. دیکھیں یہ سب باتیں قوم تک پہنچنی چاہیے. میں تو یہ کبھی میں تو اپنا دکھڑا اور رونا لوگوں تک کبھی پہنچاتا بھی نہیں ہوں. اور میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ مسلسل 5 سالوں سے یہ جو نا ظلم روا ہے، اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے میرے بھائی، پاکستان ترقی کر رہا تھا، ترقی کی شارہ پہ گامزن تھا. پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی قوت تو بن چکا تھا، اب ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا. آپ مجھے بتائیں، ڈالر 100 روپے کا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا. سبزی دال کی قیمتیں، گوشت کی قیمتیں اور عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ. بجلی ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے. اور پاکستان جو ہے نا وہ موٹر ویز بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں، اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نظر آ رہا تھا ملک کے اندر کہ جی انشاءاللہ ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا. اور پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا، پرامن ملک بنایا. لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ ایک بلین ڈالر کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے جا بھیک مانگتے رہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرت مند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو ایک پاکستان کو، میں تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ایک معاشی طور پہ بھی ایک مضبوط ملک بنے گا. ہم نے دیکھیں، ہم نے ہماری خدمات ہر شعبے میں ہیں حضور. صرف اپنا جو ہے نا یہ زبانی کلامی میں باتیں نہیں کر رہا، ہم نے اپنا معاشی طور پہ بھی پاکستان کو مضبوط کیا، پاکستان کو دفاعی طور پہ بھی ہم نے مضبوط کیا. بلکہ آج الحمدللہ میں اس لفظ کو بڑے احتیاط سے منہ سے نکالتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جس پہ کوئی دشمن حملہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتی. ایٹمی پاور. اور اس وقت دیکھیں ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، کسی کے پریشر میں ہم نہیں آئے. یہ جو کہتے ہیں جی کہ نو مور، یا کیا الفاظ کہتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. کس بات پہ تم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا نہیں. انہوں نے کہا، جب دیکھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ پہ بھی جو ہے نا وہ بات نہیں بن رہی، نواز شریف ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے، تو تشتری میں $5 بلین پیش کر دیے گئے ہمیں. ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ، ہمیں نہیں چاہیے. ہم اپنی غیرت کو بیچنے والی قوم نہیں ہے. میں اپنی غیرت پہ کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پاکستان کا اپنا ضمیر ہے، پاکستان کی اپنی غیرت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم نے کر دیے. اور پاکستان کی کامیابی کی اور کیا میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی، اقتصادی میدان میں کامیابیاں حاصل کی. IMF کے ساتھ پروگرام ختم بھی ہم نے کیا اور سلام کیا، جی بس تھینک یو ویری مچ. ہم اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. عمران خان نے پھر دوبارہ جو ہے نا ہمیں بے ساکھیوں پہ کھڑا کر دیا. مجھے ذرا بتائیں آپ، ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی تھی؟ بالکل نہیں. کس زمانے میں ہوئی؟ عمران خان کے زمانے میں. روزمرہ کی سبزیاں مہنگی ہو گئیں، گھی مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گوشت مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی. اور اس کے بعد بجلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی عمران خان کے زمانے میں. ہم نے تو ختم کی تھی، اس نے دوبارہ شروع کر دیا آ کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب کر دیے ہمارے ہمسایوں سے بھی، دوسرے ممالک سے بھی. اور اپنی قوم کو دھوکے دیتا رہا یہ کہہ کے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی. دہشت گردی آپ دیکھیں، وہ زمانہ یاد کریں جب 70 لوگ لاہور جیسے شہر میں بموں سے مرتے تھے. اور پھر
ہر ملک کے ہر کونے میں دہشت گردی ہو رہی تھی. ہم نے آ کے اس کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ میں صرف سوال پوچھتا ہوں آپ سے. اس کا جواب مجھے چاہیے کہ ہاں ہے یا نہ ہے. ہر بندہ کہے گا ہاں.